یقین بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضاء ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ تو ایک آیت ہے، قرآن پڑھتے جائیے، ہر صفحے میں یہ آیتیں ملتی چلی جائیں گی، دل صاف ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے کہ ریتی سے کسی لوہے کو گھس دیا جائے تو زنگ مٹ جایا کرتا ہے، ایسے ہی قرآن پڑھنے سے اور قرآن سمجھنے سے دلوں کا زنگ مٹ جاتا ہے، پکا مومن ہو جائے گا آدمی، ایمان کے اعتبار سے بھی پختہ ہو جائے گا، اعمال کے اعتبار سے بھی پختہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو قرآن سے وابستہ ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ بس 12 سال میں ایک دور پورا ہو گیا بس چھٹی، بلکہ یہ تو زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا الراحل والمنقلب۔ مطلب کیا ہے؟ دینی سفر سے آئے اور آ کر اگلے سفر کی تیاری شروع کر دے، اور پھر آپ نے تفسیر فرمائی، اس کی تشریح فرمائی، قرآن ختم کرے پھر شروع کر دے، قرآن ختم کرے پھر شروع کر دے۔ یہ نہیں کہ بس ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تراویح میں جب قرآن ختم ہوتا ہے تو کس آیت میں ختم ہوتا ہے؟ والناس میں ختم نہیں ہوتا۔ 19ویں رکعت میں تو والناس ہوتی ہے، اور 20ویں رکعت میں کہاں؟ مفلحون۔ مفلحون کہاں ہے؟ سورہ بقرہ شروع میں۔ گویا کہ قرآن ختم کیا پھر فوراً شروع کر دیا، کیونکہ جب کوئی کام شروع کر دیا جاتا ہے تو دل میں تقاضا ہوتا ہے کہ بھائی اسے پورا بھی کرنا ہے، اب ختم کیا پھر پورا کرنا ہے، اب ختم کیا پھر پورا کرنا ہے۔ تو آج یہ تکمیل بھی ہوئی اور الحمدللہ دوبارہ شروع بھی ہو گئی۔ اب جس ترتیب کے ساتھ اب تک چل رہا تھا آئندہ بھی اب یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھ دی گئی، ان کی تفسیر مولانا مزید فرما دیں گے انشاءاللہ، جس میں متقیوں کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، سابقہ کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہی ایمانی صفات ہے، اس کے اندر یہ پائی جائیں گی، ان کو سند مل گئی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ جس کو اللہ سند دے دے اس سے زیادہ پکی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو شکریہ ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق قرآن پاک سے ہمیشہ برقرار رکھے، ہماری نسلیں بھی قرآن سے وابستہ رہیں، اور یہ قرآن ہمارے لیے قبر میں روشنی کا ذریعہ بن جائے، قیامت میں سرخروئی کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے مقبول سفارشی بن جائے، ہمارے حق میں حجت بن جائے۔ اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا
محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بهذا القرآن العظيم واجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بعزتك وعظمتك وقدرتك وكبريائك وبالأسماء الثمانية المكتوبة على قرن الشمس. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك. اللهم إنا نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين